دو طالب علم فرحت اللہ اور میاں دانی اپنے مدرسے سے گھر واپس آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد نکل پڑتے ہیں مولانا کا گھر۔ مولانا کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے ہیں، پھر موقع دیکھ کر دروازے کھول کر اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی مولانا آواز دیتے ہیں، کون ہے؟ فرحت اللہ کہتے ہیں، میں اور میاں دانی۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے ہمیں یہ پورا خاکہ پڑھنا پڑے گا۔ جی ہاں، کلاس 12 کا پہلا چیپٹر کا خاکہ ہم دیکھنے والے ہیں آج کے اس ویڈیو میں، اور ایک ایک حرف کو ہم پڑھنے والے ہیں۔ بڑا ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کا یہ ویڈیو، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ نذیر احمد کی کہانی۔ میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے۔ مکان کا پتہ پوچھتے پوچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر جا دھمکے۔ دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری پر میاں دانی ٹٹ گئے۔ سامنے ہی کمرہ تھا، بیچ ہماری رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی، کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دیتی تھی۔ کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے، لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے۔ اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا، اندر زنانہ تو نہیں ہے۔ غرض اس شش و پنج میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجایا۔ ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ گھر میں سناٹا تھا، بیچ ہماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے۔ کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا، اس میں گردن ڈال کر جھانکا۔ چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اس لیے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، مگر بیچ ہماری اچھل پڑی اور بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں اور دانی۔ مولوی صاحب نے کہا، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ مولوی صاحب فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہمت کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی۔ تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے، اس کے بعد کہا، بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا۔ ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں نے مل کر کام نکالا۔ کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا، مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا۔ خوشی خوشی گھر آئے۔ چلو اللہ دے اور بندہ لے۔ ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی۔ وہاں کے ایک طالب علم مسٹر رجا کے دل میں گدگدی اٹھی۔ وہ آئے، ہم سے ملے اور کہا، بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے؟ ہم نے کہا، چلو اور ضرور چلو، مولوی صاحب کا کیا بگڑتا ہے۔ 2 کو نہ پڑھایا 3 کو پڑھایا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا، ان کا ایک دوست جو ہے کہا مسٹر رجا کہ ہمیں بھی لے کر چلو، تو ان کا کہنا کہ ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں، انہوں نے 2 کو پڑھایا یا 3 کو پڑھایا، بات تو برابر ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ ہم نے کہا، یار چلو بھی، اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ۔ وہ راضی نہ ہوئے اور یہی کہا کہ پہلے پوچھ لو۔ اس کے دوست راضی نہیں ہوئے جانے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے مولانا سے، مولوی صاحب سے پہلے پوچھ لینا کہ ہمارا ایک دوست آنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے، اگر وہ راضی ہوں گے تو ہم جائیں گے۔ اور فی الحال وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، لیتے کیوں نہیں آئیں؟ ہم نے کہا، وہ ذرا شرمیلے ہیں، بغیر اجازت آنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا، طالب علم شرمیلا ہوا اور ڈوبا۔ یعنی کہ ایک طالب علم کے اندر کی خاصیت کو یہاں مولانا بتا رہے ہیں کہ اگر ایک طالب علم شرمیلا ہوگا تو وہ ڈوبا، یعنی وہ پڑھائی نہیں کر سکتا ہے، وہ سمجھو کہ ڈوب گیا، برباد ہو گیا۔
طالب علم کو شرمندہ نہیں ہونا ہوگا، اس کو سوال کرنا ہوگا، اس کو عالم کے پاس یا مولوی کے پاس جانا ہوگا پڑھنے کے لیے۔ خیر کل ضرور ساتھ لانا، ذرا ان کا بھی رنگ دیکھ لوں۔ شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 بجے پہنچ جانا اور نہ اندر گھسنا اور اندر پہنچ جانا، ورنہ اندر گھسنا نہ ملے گا۔ دوسرے دن جو ہم پہنچے تو پہلے ہی سے دروازے پر ڈھی دیے بیٹھے تھے۔ کون؟ ان کے ساتھی۔ ٹھیک 1:30 بجے ہم اندر داخل ہوئے۔ مولوی صاحب ہم کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا لاؤ کتاب۔ ہم نے کتاب طاق پر سے اتار کر ان کے ہاتھ میں دے دی اور وہ کتاب لیتے لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا اچھا یہ ہے میاں رضا؟ بیچارے رضا نے گردن جھکا کر کہا جی ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا بھائی شروع کرو۔ ہمارے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا، دوسرے روز میاں دانی۔ اب اس کو ہماری شرارت ہو یا محض اتفاق، ہم دونوں چپ کے بیٹھے رہے۔ جب اس خاموشی نے طول کھینچا تو مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا منہ میں گھنگھنیاں بھر کر آئے ہو؟ اچھا میاں رضا تم ہی شروع کرو۔ رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر اعراب کی غلطیاں مجھ سے کم کی تو نظم کو نثر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا، یعنی کہ ایک آدھ شعر تک تو مولوی صاحب چپ کے سنتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہم کو بھی عجیب نمونے شاگرد ملے ہیں۔ میاں رضا اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دیں گے تو مانو گے؟ رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کہا بسر و چشم۔ مولوی صاحب نے کہا دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا تو میری صلاح یہ ہے کہ کل سے تم میرے یہاں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ بیچارے کچھ پزمردہ سے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی رضا میں نہیں کہتا کہ میرے یہاں آنا ہی چھوڑ دو، میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا، مگر تم 10-15 روز شام کے وقت کالی جان کے ہاں تعلیم میں ہو آیا کرو۔ اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نظم اور نثر کا فرق معلوم ہونے لگے گا۔ یعنی کہ یہاں پر رضا نے جو پڑھائی کی تو انہوں نے نظم اور نثر میں کسی طرح کی کوئی فرق نہیں کی، اسی لیے مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ پہلے جو ہے آپ 10-15 روز جو ہے کالی جان کے یہاں تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہیں نظم اور نثر میں فرق سمجھ میں آئے۔ یعنی کہ میاں رضا کون سی غلطی کرتے تھے؟ نظم اور نثر میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔ بھائی مجھ سے تو شعروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا۔ بیچارے متنبی کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے۔ بیچارے رضا کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا۔ دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا، نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ شعر خود بھی کہتا تھا، دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے، اس لیے شعر کو تختی سے گرنے نہ دیتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی، وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے، سکتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے۔ مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت جز بج ہوتے، یعنی مولوی صاحب ان لوگوں کی پڑھائی سے تنگ آ جاتے، کیونکہ ایک جو ہے نظم اور نثر ٹھیک سے پڑھتے تھے تو ایک اعراب کی غلطی کرتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی، میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کہ اعراب کہاں لگا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا ہیں کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی، تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے ہوں کی، ہم نے پھر اعراب بدل دیے۔ اس سے ان کو غصہ آ گیا، کہا دانی تم تو پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا، خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا۔ اب کیا تھا، مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی اور نہایت غصیلی آواز میں کہا نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔
न तुम मुझसे पढ़ने के काबिल हो और न मैं तुम्हारे पढ़ाने के लायक। दानी ने मेरी तरफ देखा, मैंने दानी की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में कहा, चलो। मैंने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। उन्होंने उठने का इरादा किया, मैंने उनका जानू दबाया। मौलवी साहब की हालत थी कि शेर की तरह बिफर रहे थे। यानी कि ये लोग जो गलतियां कर रहे थे बार बार, इनकी गलतियों की वजह से मौलवी साहब को बहुत गुस्से में आए। किसी को एराब ठीक से पढ़ना नहीं आता था और कोई नज़्म को नसर पढ़ देते थे, और इन्होंने इसलिए उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। मियाँ दानी वहाँ से चले जाना चाह रहे थे, लेकिन फ़रतुल्लाह जो है उन्हें रोक रहे थे। आखिर जब देखा कि ये लौंडे टस से मस नहीं होते तो कहने लगे कि अब जाते हो या नहीं। मैंने कहा, मौलवी साहब, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। मौलवी साहब ने जो ये बेहयाई देखी तो ज़रा नरम हुए, कहने लगे, अच्छा नहीं जाते हो तो न जाओ, मगर मैं एक हर्फ तुमको न पढ़ाऊँगा। मैंने कहा, न पढ़ाइए, मगर बगैर पढ़े हम यहाँ से न टले हैं न टलेंगे। कहने लगे, बेटा, इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब चले जाओ, कल आ जाना। दानी ने सच जाना। मैं समझा कि इस वक्त उठे और मौलवी साहब हाथ से गए। दानी उठ खड़े हुए, मैंने पकड़ कर उनको बिठा लिया। मौलवी साहब ये तमाशा देखते रहे। मैंने कहा, मौलवी साहब, पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे तो इस वक्त पढ़ेंगे। पढ़ना है तो पढ़ाइए, वरना हमें यहाँ से न जाना है न जाएंगे। आखिरकार हम जीते और मौलवी साहब हारे। कहने लगे, खुदा महफूज रखे, तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा। अच्छा, खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो। देखिए कौन सा दिन होता है कि मेरा तुमसे छुटकारा होता है। मैं जाकर सहन में से किताब उठा लाया और मौलवी साहब जैसे थे वैसे के वैसे हो गए। कहा करते थे कि अगर उस दिन तुम चले जाते तो मेरे घर में घुसना नसीब ना होता। मैं तुम्हारे शौक़ को आज़माता था, मगर तुमने मुझे ही आज़मा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे। ये बेहयाई नहीं मियाँ, ये शौक़ है इल्म का। जिसको चस्का होता है वो बुरी भली सभी कुछ सुनता है। बदशौक़ भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को दबा लेते हैं। तो बच्चों, इस पूरे खाका में एक उस्ताद और उनके शागिर्दों के बीच की जो है नोक झोंक, या फिर ये कहे कि एक शागिर्द को किस तरह से एक उस्ताद आज़माते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई में इसका मन लगता है या नहीं, पढ़ाई में इसका ज़ौक़ और शौक़ है या नहीं। इस चीज़ को आज़माने के लिए मौलाना ने इन लोगों के साथ इस तरह का रवैया अपनाया ताकि वो देख सके कि ये गलतियां कर रहे हैं, इन गलतियों को कंटिन्यू रहकर लगातार इसे सही करने के लिए ये काबिल है या नहीं, ये इसे लगातार यहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो एक अच्छा शागिर्द होता है, अच्छा तालिब इल्म होता है, उसकी ख़ासियत ये है कि वो सब्र के साथ, शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ पढ़ाई करते हैं और अपने उस्ताद की किसी भी बुरी बात या किसी भी भली बात को अपने दिल से नहीं लगाते हैं, बल्कि उसे वो अपने लिए दुआ और उसे तोहफ़ा समझते हैं। क्योंकि उस्ताद कभी भी किसी भी अपने शागिर्द को या अपने तालिब इल्म को अब बद्दुआ नहीं देते, बल्कि उसे जो भी कहते हैं, चाहे अच्छी बात कहते हों या फिर उनके लिए लगता हो शागिर्द को कि ये बुरी बात है, लेकिन शागिर्द के लिए वो जो है हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो ये सबक, ये जो खाका है फ़रतुल्लाह का खाका, जो कि अपने उस्ताद के बारे में लिखा है, उस्ताद के मिजाज और उसके पढ़ाने के तरीक़ों को इसमें बयान किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने एक अच्छे शागिर्द होने की जो है मिसाल को भी इसमें पेश किया है। उम्मीद है आपको ये खाका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और ये हमने जो एक एक हर्फ करके यहाँ आपको बताया वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जहन में आपका जहन नसी हो चुका होगा ये कहानी। इसके जो भी सवालात है, ऑब्जेक्टिव सवाल या फिर आपके इसमें जो भी सब्जेक्टिव सवाल है, उसको हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि आपके हर एक सवाल आपका इससे क्लियर हो जाए और वो जहन नशी हो जाए और याद हो जाए। चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।